شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی سن لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات اسلامی تقویم کے مقدس ترین مواقع میں سے ایک رات ہے جو شعبان کی 15ویں دن کی رات منائی جاتی ہے۔ اس رات کو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت کے حصول کے لیے عبادات، دعا اور استغفار میں مشغول ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور آئندہ سال کے رزق، موت اور زندگی کے حالات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان اس رات کو روزے کی نفل عبادت، قرآن کی تلاوت، نماز تہجد، صدقہ اور خیرات کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین اور مرشدین کی دعا لینا اس رات کی سنت ہے۔ مخصوص دعائیں، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اس رات کی خاص پہچان ہیں۔ شب برات کی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے، اپنے گناہوں پر پچھتاوے اور توبہ کرنے، اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا وقت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندوں کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رات کو غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور عبادت کے لیے تیار ہونا سنت موقدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس رات کا مقصد صرف دنیاوی خیرات یا مادی فائدہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ روحانی سکون، دل کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اہل علم اور بزرگوں کی نصیحت ہے کہ اس رات کو فضولیات اور دنیاوی مشغولیات سے بچ کر مکمل طور پر اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس رات کو دعائیں، نیک اعمال، صدقہ، روزہ، قرآن کی تلاوت اور نیک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی رضا اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ شب برات کی فضیلت کی وجہ سے اسے رحمت، بخشش اور رزق کی برکت کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اپنی زندگی میں اصلاح اور نیکی کے عہد کے لیے بہترین موقع سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس رات کا مقصد اپنے ماضی کے اعمال کا جائزہ لینا، آئندہ کی نیک نیتیں طے کرنا اور دل و دماغ کو اللہ کی محبت اور خوف سے بھرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اس رات کے اعمال میں اپنے والدین، بزرگوں، استادوں، دوستوں اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی طلب کرنا شامل ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان اس رات کو نیک اعمال اور عبادت کی اہمیت سمجھ کر اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ شب برات کی رات کی عبادت اور دعا کو باقاعدگی سے کرنے سے دل میں سکون، ایمان میں اضافہ اور زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو لوگ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات کا اصل مقصد صرف عبادت کرنا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا، اپنے دل و دماغ کی صفائی، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف پیدا کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، حق و انصاف کے راستے پر قائم رہنا اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کرنا بھی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رزق کے امور بھی طے فرماتا ہے اور جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیاں مقدر فرماتا ہے۔ مسلمان اس رات کو سنت اور نفل عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جیسے رات کو تہجد پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے حضور مناجات اور مخصوص دعائیں پڑھنا، صدقہ دینا، والدین اور بزرگوں کی دعائیں لینا، روزہ رکھنا بھی اس رات کی فضیلت میں شامل ہے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اہل خانہ کے ساتھ محبت، بھائی چارے، صلح و اصلاح اور مخلوق خدا کے لیے نیک نیت کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے درمیان محبت اور خیرات بھی بڑی عبادت ہے۔ اس رات کو فضولیات، دنیاوی تفریحات اور لغو کاموں سے بچ کر اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دل سے پچھتاوا کرنا اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کا عہد کرنا اس رات کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص شب برات کو نماز، دعا، قرآن کی تلاوت اور استغفار کے ساتھ گزارے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون، برکت اور قلبی سکون نصیب ہوگا، اور اس کے اعمال کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور بزرگ اس رات کی عبادت کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور ہر مسلمان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اصلاح اور نیکی کے عزم کے ساتھ اس رات کو گزارے، تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس رات کی روحانی اہمیت یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اللہ کے حضور عاجزی اور دعا کے ساتھ حاضر ہو، دل کو پاکیزگی اور ایمان میں استحکام ملے، اور اس رات کی برکتیں آئندہ سال کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوں۔ اسی لیے شب برات کو رحمت، مغفرت، رزق اور دل کی سکون کی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مشہور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کے 15ویں دن اور اس کی رات کو دیکھتا ہے، اور جو بندے معافی مانگتے ہیں انہیں بخش دیتا ہے، اور جو رزق طلب کرتے ہیں انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بندوں کے گناہوں کی معافی کا خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو میرے رب زمین و آسمان کے درمیان اٹھ کر آسمان کی بلندیوں میں تمام بندوں کی تقدیریں لکھ دیتا ہے، اور جو لوگ اس رات عبادت، دعا، استغفار اور توبہ میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح کئی اہل علم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات کو خاص طور پر نماز تہجد اور دعا میں مصروف رہتے اور امت کو اس رات کی فضیلت کی تلقین فرماتے، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں اصلاح اور نیکی کے ارادے مضبوط کریں۔ ان احادیث اور روایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات صرف ایک تاریخی یا رسمی رات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور رزق کی رات ہے، جس میں بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، گناہوں کی معافی مانگے، دل کو اللہ کی یاد سے بھرے، اہل خانہ، دوستوں اور دوسروں کے لیے دعائیں کرے اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کرے، تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب برات کی رات ایمان کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس رات صرف نماز پڑھنا یا تلاوت کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ دل کی نیت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں سے دیکھتا ہے، اور اپنے بندوں کی حالت کو دیکھ کر جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح اور توبہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور رزق میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شب برات نہ صرف مغفرت اور گناہوں کی معافی کی رات ہے، بلکہ یہ رزق، کامیابی اور زندگی میں برکت کے حصول کا بھی بہترین موقع ہے۔
بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو رات بھر عبادت، قرآن کی تلاوت، استغفار، صدقہ اور والدین، استاد و عزیزوں کے لیے دعا کرنا مستحب اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اسی لیے امت کو نصیحت فرمائی گئی کہ شب برات کو فضولیات اور دنیاوی مشغولیات سے بچ کر اللہ کی یاد اور بندگی میں گزاریں۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام اور تابعین اس رات کو جاگ کر عبادت اور دعاؤں میں مصروف رہتے اور دوسروں کے لیے خیرات اور دعا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان پر نازل ہو۔ شب برات کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، گناہوں پر ندامت کرے، آئندہ نیک ارادے کرے، دل کو اللہ کی محبت سے بھرے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرے تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور سکون حاصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان کی 15ویں رات عبادت کرے اور پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آئندہ سال کے حالات آسان فرمائے اور اس کے رزق میں برکت ڈالے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر اور رحمت کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال، صدقہ، والدین اور بزرگوں کے لیے دعا کرنا، دل سے توبہ اور استغفار کرنا سب بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مخصوص نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کر رکھتے، اور صحابہ کرام اور تابعین بھی اس رات جاگ کر عبادت اور دعا میں مشغول رہتے تاکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں حاصل ہوں۔ شب برات کے اعمال میں سب سے اہم نیت کی پاکیزگی اور اخلاص ہے۔ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں بلکہ دل سے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرنا اور آئندہ نیکی کے عزم کا مضبوط ہونا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو فضول کاموں، دنیاوی تفریحات اور لغو مشغولیات سے بچ کر اللہ کی یاد، عبادت، تلاوت قرآن، استغفار اور صدقہ میں گزارنا چاہیے تاکہ دل کی صفائی، ایمان کی مضبوطی، رزق میں برکت اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اس رات کی برکتیں اس قدر عظیم ہیں کہ جو شخص ایمان، نیت اور اخلاص کے ساتھ اس رات کو گزارے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور کامیابی مقدر فرماتا ہے۔ شب برات نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ آئندہ سال کے لیے رہنمائی، دل کا سکون، روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ کچھ تاریخی روایات میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس رات کو خصوصی گفتگو اور روحانی تعلیمات میں مشغول ہوتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے اہل بیت کو تلقین فرماتے کہ یہ رات اپنے دل کی اصلاح، اخلاق کی بہتری اور معاشرتی بھلائی کے لیے بہترین موقع ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ شب برات کی رات کو لوگ اپنے گمشدہ رشتوں میں صلح و مصالحت کی کوشش کرتے، دشمنیوں اور کدورتوں کو دور کرتے اور معاشرتی تعلقات میں نیکی پیدا کرتے۔ اس کے علاوہ بعض تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بچوں اور نوجوانوں کو دین کی تعلیم دیتے، اخلاق کی کہانیاں سناتے اور انہیں نیکی، صبر اور اللہ کی یاد میں مشغول کرتے تاکہ ان کی تربیت مکمل ہو۔ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سادہ زندگی، عاجزی اور اللہ کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات کا مقصد صرف فرد کی عبادت نہیں بلکہ سماجی اصلاح، اہل خانہ اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس رات میں والدین، استادوں اور بزرگوں کی خدمت اور احترام کرنے کا بھی خاص اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو دعا و مناجات میں اس طرح مشغول ہوتے کہ ہر شخص کے لیے خیر کی دعا کرتے اور امت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب فرماتے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات ایک رات ہے جس میں فرد کی روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح، تعلقات میں محبت، اخلاقی تربیت اور خیر خواہی کی بھی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو نہ صرف عبادت
بلکہ اخلاقی تربیتی اور معاشرتی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت حاصل ہو اور یہ رات واقعی رحمت، مغفرت اور نیکی کی جامع موقع بن جائے۔ شب برات کے حوالے سے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی بہت اہم تعلیمات موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات میں محبت، احترام اور نرمی پیدا کریں، کیونکہ شب برات کا مقصد صرف عبادت اور دعا ہی نہیں بلکہ دلوں کی صفائی، تعلقات میں بہتری اور نیکی کے اعمال کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس رات زوجین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی معافی طلب کریں، پچھلے جھگڑوں اور کدورتوں کو ختم کریں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے دعا کریں۔ کچھ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس رات میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نیکی، سکون اور برکت طلب کریں۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو بندے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور نیکی کے ارادے کے ساتھ دعا کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو میاں بیوی اس رات عبادت، دعا، صدقہ اور توبہ کے ساتھ گزارتے ہیں ان کے رشتے میں حسن سلوک، صبر، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور سمجھداری پیدا ہوتی ہے اور یہ رشتہ دنیا و آخرت دونوں میں مضبوط بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے میاں بیوی کے تعلقات کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس رات کو میاں بیوی کو اپنے رشتے میں روحانی قربت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات دلوں کی صفائی اور نیک نیتی کے لیے خاص ہے، اسی وجہ سے زوجین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خامیوں پر صبر کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں۔ اس رات کو چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ناراضگیاں اور کدورتیں دور کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی ایک ساتھ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، اولاد کی بھلائی اور نیکی کی طلب کرنا تعلقات میں محبت اور شفقت بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میاں بیوی کو چاہیے کہ رات کو عبادت اور دعا کے بعد ایک دوسرے کے لیے نیک کلمات بولیں، محبت اور تعاون کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کے گھر میں سکون اور رحمت قائم ہو۔ شب برات کی برکت یہ بھی ہے کہ جو جوڑے اس رات دل کی صفائی، اخلاص اور نیکی کی نیت کے ساتھ گزاریں ان کے تعلقات مضبوط، محبت بھری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہ رات صرف فرد کی روحانی بہتری کے لیے نہیں بلکہ خاندان کی بہتری، محبت، تعاون اور نیک اعمال کو فروغ دینے کا بھی بہترین موقع ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو نصیحت کی جاتی ہے کہ شب برات کے اعمال اور دعا کے دوران ایک دوسرے کی نیک نیتوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، صلح اور محبت کو فروغ دیں اور اپنے رشتے کو دنیا اور آخرت کے لیے مضبوط اور برکت والا بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون ہمیشہ ان کے گھر میں قائم رہے۔ شب برات کے حوالے سے بعض روایت اور علماء کی رائے میں یہ بات آتی ہے کہ میاں بیوی کے لیے اس رات ایک ساتھ ایک بستر پر سونا اگر نیک نیت، محبت اور اطاعت الہی کے لیے ساتھ ہو تو اس میں روحانی برکت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی شب برات صرف فرد کی عبادت اور دعا کی رات نہیں بلکہ یہ رات گھر کے ماحول میں محبت، سکون اور حسن اخلاق پیدا کرنے کا بھی موقع ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو اس رات اپنے تعلقات میں نرمی، شفقت اور تعاون پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ساتھ بستر پر سونا اس لیے فائدہ مند ہے کہ یہ قربت، محبت اور تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات میں عبادت و دعا کے وقت دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، اولاد کی بھلائی اور نیکی طلب کریں۔ اس رات کو فضول باتوں یا جھگڑوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ محبت، سکون اور رحمت قائم رہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی شب برات کو نیت کے ساتھ، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ گزارتے ہیں ان کے تعلقات مضبوط، رشتہ محبت بھرا اور گھر میں برکت والی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس طرح یہ رات نہ صرف عبادت اور دعاؤں بلکہ میاں بیوی کے تعلقات میں نیکی، صلح، محبت اور سکون پیدا کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ یاد رکھیں کہ مقصد ہمیشہ اخلاص، نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے تاکہ اس قربت میں دنیا و آخرت کی برکت شامل ہو۔ یوں تو شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت کی رات ہے،
لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، آئندہ کے لیے نیک ارادے کریں اور اپنے اہل خانہ، دوستوں اور خصوصاً اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت، صلح اور ہم آہنگی پیدا کریں۔ اس رات کی دعا، عبادت اور صدقہ نہ صرف ہماری روح کو سکون دیتے ہیں بلکہ ہمارے تعلقات میں بھی محبت اور برکت لے آتے ہیں۔ تو آئیے اس شب برات کو اپنی زندگی میں اصلاح، نیکی، محبت کے جذبے کے ساتھ گزاریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رحمت، سکون اور برکت نازل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے رشتوں میں محبت اور ہم آہنگی قائم رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔